بسم الله الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں پشاور پولیس اسٹینڈ میں اور بینک ڈکیتی کے مرکزی ملزم سمیت 4 ملزمان گرفتار ہوئے. آئیے اس حوالے سے ایس ایس پی پشاور سے بات چیت کرتے ہیں. جی ایس ایس پی صاحب یہ بتائیں کہ کس طرح یہ ملزمان گرفتار ہوئے؟ جی بالکل، میں نے جس طرح پریس کانفرنس میں کہا کہ جب ہمیں شک پڑا ڈرائیور کی اسٹیٹمنٹ پر اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھتے ہوئے، تو ہم نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی اور پھر اس کے فردر پروب پر ہم نے اس کے 3 ساتھی گرفتار کیے. کہ اس کا سالہ تھا، 2 اور ساتھی تھے. چاروں یہ تہکال سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے ویپنز بھی ریکور ہوئے اور انہوں نے یہ واردات کی. انہوں نے یہ 2 دفعہ ریکی کی تھی پچھلے 15 دنوں میں اور اس ریکی کی بنیاد پر انہوں نے جب یہ واردات کی اور جب پولیس کو شک پڑا تو پھر 100% انہوں نے کنفیس بھی کیا اور 100% ہماری ریکوری بھی ہو گئی ہے اور 4 ملزمان گرفتار سر ہیں. یہ بتائیں کہ یہ منصوبہ بندی کہاں پر کی انہوں نے؟ جی بالکل، یہ ڈرائیور کے گھر پر ہی ہوئی تھی سر. جس طرح ہم نے کے پی کی پولیس کے بارے میں سنا تھا اور اسپیشلی پشاور پولیس نے کل جو ایک واردات ہوئی تھی، ایک وین تھا ایس او ایس کا، اس نے جو ملزمان تھے اس نے لوٹا تھا. تو پشاور پولیس کی پوری ٹیم نے زبردست کام کر دیا اور ود ان 24 آور ایون 8 آورس ایون اس نے مجھے 4 گھنٹے میں بتا دیا کہ وہ ہم آلریڈی پہنچ چکے، آپ بے فکر ہو کے رہیں. تو جو پولیس نے جو کردار ادا کیا ہم ان کو سراہتے ہیں اور ایس او ایس گروپ کی طرف سے ہم پشاور پولیس کو 1.5 ملین کا اعلان کرتے ہیں. انسیڈنٹ کچھ اس طرح تھا کہ بینک سے پیسے انہوں نے یہ مین برانچ ہے بینک آف پنجاب کی، یہاں سے پورے صوبے میں یہ ترسیل ہوتی ہے پیسوں کی. تو مردان اور نوشہرہ میں اور اٹک تک یہ پیسے جانے تھے. تو وہ ڈفرینٹ وینس میں ڈفرینٹ پیسے رکھے گئے. تو جو یہ وین تھی اس میں بھی گڈیاں رکھی گئی لفافے میں اور پیسوں کی، اور یہ سب جو ہے نا مختلف برانچز میں ڈفرینٹ اضلاع میں جانی تھی. تو ڈرائیور اور جو گارڈز تھے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ایس جو ان کی ایس او پی ہے. اور وہ اگر کل کسی نے جائے وقوع دیکھو تو ایک پہلے روڈ تھی اندر بینک کے ساتھ اور پھر دوسری گلی میں وہ انٹر ہوا اور گلی میں بھی کافی آگے جا کے خود ہی. تو اس دوران 3 بندے آئے جو 2 موٹر سائیکل اور ایک کیری وین پر تھے اور ان کے پاس پسٹل بھی تھے. بلٹ پروف گاڑی تھی یہ جو وین تھی جو کیش لے کے جاتی ہے. تو ڈرائیور نے خود ہی دروازہ کھولا اور انہوں نے یہ ساری واردات کی. اندر جو موجود لوگ تھے، ڈرائیور فضل وہاب نام ہے ڈرائیور کا، جو اندر 3 لوگ تھے ان کے پاس بھی ویپن تھے لیکن اس نے ان کو چلانے سے روکا. اور ویری انٹرسٹنگلی 10 لفافے تھے جو پیسوں کے تھے، اس میں سے 6 انہوں نے اٹھائے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات کہ وہ اندر گاڑی میں ایک سیف ہوتا ہے، اس سیف میں نہیں رکھے گئے تھے. تو وہ اٹھا کے وہ لوگ واردات کر کے چلے گئے. بہرحال انہوں نے رپورٹ کی اور سب کچھ. اس میں کچھ ایس او پیز کی بھی کمی کوتاہیاں تھیں کہ گاڑی اندر تک کیوں گئی، یا ویپن یوز ہو سکتے تھے یا نہیں. اتنی اچھی کنڈیشن نہیں تھی جو عبور بھی اچھی ہو سکتی تھی. اور پھر ڈرائیور کو دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہیے تھا. لیکن جب ڈرائیور اور یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہمارے ایس پی صاحب سٹی اور یہ سارے ایس ایچ اوز، ڈی ایس پی صاحبان، یہ سارے پہنچے تھے. انہوں نے آلریڈی تفتیش شروع کر دی تھی. پھر میں اور ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن بھی وہاں گئے. جائے وقوع بھی ہم نے وزٹ کیا اور ڈرائیور سے پوچھ گچھ کے بعد جب سی سی ٹی وی کیمرہ نظر آیا تو ڈرائیور نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پسٹول مجھ پر تانا گیا تھا، گاڑی ہم سے کھلوائی گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. وہ اسی سے شک میں پڑ گیا. اور جب ہم نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی اپنے انداز سے تو وہ اس نے کچھ دیر بعد سارا واقعہ بتا دیا. اس کا نام فضل وہاب تھا. اس کا 1 سال ہے عمر، وہ بھی اس میں ملوث تھا. پھر ایک اور بندہ تھا فرید اور ایک پھر فہیم. یہ 4 لوگ تھے انکلوڈنگ دیٹ ڈرائیور. اور انہوں نے یہ واردات کی 2 دفعہ. انہوں نے اس جگہ کی ریکی بھی کی تھی 2 دفعہ. اور واردات کے بعد یہ لوگ سارے گاڑی
جو کیری ڈبہ آیا تھا اس کیری ڈبہ کے انٹرسٹنگلی وہ گاڑی کا نمبر بھی CCTV کیمراز میں آ گیا تھا اور ان کی چہرے بھی آ گئے تھے. لیکن بہرحال یہ لوگ تہکال گئے اور پھر تہکال میں ہم نے پہلے فضل وہاب جو ڈرائیور تھا اس کے پوائنٹیشن پر عمر کو پک کیا, اس کے گھر سے پیسے ریکور ہوئے. پھر عمر کے گھر سے کی پوائنٹیشن پر فرید وہ بھی تہکال کا, اور پھر فرید کی پوائنٹیشن پر فہیم وہ بھی تہکال کا. تو یہ سارے چاروں تہکال کے تھے. اس میں جو ڈرائیور تھا اور عمر تھا یہ آپس میں انلاز بھی ہیں. تو بہرحال تقریباً کوئی 3.5 کروڑ کے لگ بھگ رقم ہم نے, جو اوریجنل رقم تھی جو انہوں نے ہمیں بتائی, اور جو ان سب سے 100% ہم نے ریکوری کر لی. اس میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو ہماری جوائنٹ ٹیم تھی اس میں بڑی ایفرٹس ہوئیں. سب سے پہلے جو ڈویژن بنتا تھا وہ SP صاحب سٹی کا تھا, ان کے ساتھ ان کے SHO ظہور, DSP جاوید, اور پھر SP صاحب ہمارے فقیر آباد, اور عمر SP صاحب جو انویسٹیگیشن والے ہیں, DSP انویسٹیگیشن, انہوں نے بھی کافی ایفرٹس کی. اور یہ سب کچھ ہم نے, کیونکہ ہمارے سب باس تھے, CCPO صاحب ان کی ڈائریکشنز تھیں, اور ساری ٹیم نے بڑی ہول ہارٹیڈلی اور سنسیئرلی اس پر کام کیا. اور میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ ایٹ اے ٹائم 4 سے 5 ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی تھی. ایک CCTV پر, جیو فینسنگ پر, پھر ریکوریز پر, ریڈز ان کے گھروں پر. تو 4-5 ٹیمز نے مل کر تقریباً 8 گھنٹے میں کیس بھی ٹریس کیا اور ریکوری بھی کر لی. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے جو اس طرح کے واقعات ہوئے, ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے کہ بینک ڈکیتی میں جو گینگز ہوتے تھے ان کا تعلق پوہاٹ یا ساؤتھ ریجن سے ہوتا تھا, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پشاور میں اس طرح کی واردات ہوئی ہے. اور جو گینگ کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق پشاور سے ہے, تو انیشیل کیا انویسٹیگیشن ہے, انہوں نے پہلے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا کیا انہوں نے بتایا ہے کہ واردات کی ہے؟ وہ بالکل ہم نے ان کا پہلے ریکارڈ چیک کیا, کوئی سچ ہے نہیں. لیکن چونکہ یہ رات کافی دیر تک ہمیں ریڈز کرتے رہے اور انٹروگیشن کا نیو ملا ہمیں ٹائم, ریکوری کے پیچھے تھے, تو آج انشاءاللہ ہم نے فردر ان کی انٹروگیشن کر. سر تھوڑا سا بتائیے گا, ابھی جو ان کی کسی طالباً تنظیم کے ساتھ کوئی رابطہ ان کا سمجھ آئی ہے, کچھ چیز نکلی ہے سر, فنڈنگ کے حوالے سے؟ ابھی کچھ ابتدائی اس میں کچھ ایسی بات نہیں آئی. اس میں سر مولوی بھی کوئی شامل ہے, اس نے کہا ہے کہ IMF سے ہم کچھ قرضہ لیتے ہیں تو یہ حرام ہے, اس کی ڈکیتی کا کچھ بات ہے سر؟ دیکھیں میں یہ مطلب اس طرح کا کچھ وہ نہیں ہے. 3 بندے ہیں بالکل, جو ڈرائیور سمیت 4 ہو گئے. تو جو پوری ٹیم تھی ہماری جو آپ کے سامنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ سارے فل ٹائم ریکوریز پر اور بندوں پر اور ریڈز پر ہم لگے ہوئے تھے, اور CCTV کیمراز پر. تو اس طرح انٹروگیشن کا, لیکن اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں, نہ ان کا ابھی تک کرمنل ریکارڈ آیا, لیکن ہم پوچھوا رہے ہیں ڈفرینٹ اجلاس سے, اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے, پہلے یہ وارداتیں بھی نہیں کر چکے, کچھ بتائیں ابھی تک کہ کیوں کس ڈرائیور کے بارے میں بتائیں, جی کب سے ہے, کتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہے؟ یہ ڈرائیور جو ہے نا یہ 6 ماہ سے یہاں پر جاب کر رہے ہیں, اور یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ تھی کہ اس کی وہ ویریفیکیشن نہیں ہوئی تھی, تو وہ اتنا ریلائبل نہیں تھا. پہلے بھی 1-2 جگہ پر نکالا گیا وہاں سے. تو بہرحال اس کی بیسیکلی ملی بھگت تھی ان سب کے ساتھ. ایک اس کا رشتہ دار تھا, باقی اس کے دوست تھے, تو اس کی ملی بھگت کے ساتھ ہی یہ ساری کارروائی ہوئی. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ چھوٹے موٹے واردات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن اب بڑی واردات جو ہے نا وہ سامنے آنے لگی ہے. بارہ میں بھی اب کچھ دیر پہلے اسی طرح کا واقعہ پیش آیا, 1 کروڑ روپے اس میں بھی ہو گئے. کہاں پر؟ باڑہ میں. ایسے اس کے حالات کچھ زیادہ لیول میں نہیں چلے گئے. دیکھیے جہاں پبلک عوام ہوتی ہے وہاں ڈیفینیٹلی کرائم بھی ہوتا ہے, لیکن پولیس کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنا. اگر کل بڑی واردات ہوئی تو آج ہم نے آپ کو بتا دی کہ انویسٹیگیشن کر کے ریکوری بھی ہوگی, بندے بھی گرفتار. عید کے لیے جی بالکل ہم نے سیکیورٹی آرڈر ایشو کیے, اور مختلف تھانوں میں جو ہے نا ہم نے لیڈیز, اور وہ بھی ہم نے جو خواتین کے بازار ہیں جہاں رش بہت زیادہ ہے
اور پھر جو ہمارے پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کی بھی ہم نے مختلف تھانوں میں جو ہے نا ان کو تعداد بڑھائی ہے تاکہ جو ہے نا سیفٹی اینڈ سیکورٹی رہے. صوفی صاحب یہ بتائیے گا کل آپ نے کہا تھا کہ جو ایس او پیز تھے وہ فالو نہیں کیے گئے، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ بینک جو ہے یہ گاڑیاں جو موو ہوتی ہیں ان کے ایس او پیز کا آڈٹ کرایا جائے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ 4 لوگ ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جو ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں ابھی تک جو ابتدائی ہوئی ہے، اور میں اگر آپ کو کہوں کہ تقریباً ابھی تک 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، تو اس میں ہم نے یہی ریکوری کی. اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں ہماری وہ نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک جو ہے یہی 4 ہی ہمارے سامنے آئے ہیں، اور جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھی وہ سب کچھ تھا. فردر اپروو کریں گے اگر کوئی ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کا ہوگا. سیکنڈلی جو ایس او پیز تھی وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہر کمپنی کرتی ہے، بینکس والے بھی کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی وہ ہوئی ہے. وہ ضرور ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اور ان کو ہم ضرور سجیسٹ کریں گے کہ ایک ایسے اہلکاروں کو لیا جائے جو جن کی ویریفیکیشن ہو، جو کلیئر ہوں اور ان پر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو. اور پھر وہ جب پیسے لیے گئے گاڑی میں تو وہ سیف میں رکھنے تھے، تو وہ سیف جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے وہ سیف میں نہیں رکھے، اس نے باہر رکھ کے وہ گاڑی موڑنے کے لیے اندر گلیوں میں چلا گیا تھا. تو وہ ضرور ہم ٹیک اپ کریں گے. سر یہ جو سنیچر ہے ان کے خلاف اس طرح اگر سخت کارروائی کی جائے تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ موبائل سنیچنگ واقعات بڑھ گئے، موٹر سائیکل کے بڑھ گئے. جی بالکل، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے، سی سی پی او صاحب کی سربراہی میں ساری ٹیم کھڑی ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا پچھلے کافی مہینوں میں، اور سگنیفیکنٹ ڈکریز ہے کرائم میں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ کرائم زیرو ہے، کرائم بالکل ہے. تو اس میں جو ہے نا ایفرٹس سارے اپنے پٹ اپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم اس کے لیے بھی ہم آگے بڑھیں گے.